ڈاکٹر عطاء الرحمان، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سیریز میں۔ پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک بنیادی سوال یہ ہے ریاست کے حوالے سے کہ یہ ریاست کس نظام کے تحت چلے۔ ہم ڈکٹیٹرشپ بھی ٹرائی کرتے رہے ہیں اور ہم جمہوریت بھی ٹرائی کرتے رہے ہیں، اور نہ عوام کی تسلی ہوئی ہے، نہ ریاست میں کوئی ایسی ترقی نظر آئی ہے کہ کسی ایک نظام کو ہم سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے بہتری ہوئی ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ نظام کو سلیکٹ کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کی کیا پریفرنس ہونی چاہیے، اور 63 سال کے بعد کیا نظام ہے جو ہمیں بہتر سوٹ کرتا ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جمہوریت جو دور رہے تو اس میں کیا پروگریس ہوئی، اور جو ڈکٹیٹرشپس رہیں اس میں بھی کیا پروگریس رہی۔ آپ کو کچھ بنیادی چیزیں طے کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا نظام لانا ہوگا جس کے اندر جو کیبنٹ ہو آپ کی وہ اعلیٰ ترین جو ملک میں افراد ہیں، جو تعلیم یافتہ، ایماندار اور اپنے اپنے فیلڈز میں ملک کے بہترین افراد اس میں آ سکیں، ایسی کیبنٹ آپ کے پاس لانی ہوگی۔ اب اس کے اندر کس طریقے سے وہ لاتے ہیں، اس کے اندر یقیناً آپ کو ایک جمہوری نظام ہی چاہیے، کیونکہ آپ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ فرمائیں کہ نظام تو جمہوری ہو، نظام تو آپ کو جمہوری چاہیے، لیکن آپ کو اس کے اندر کچھ شرائط رکھنی پڑیں گی تاکہ آپ کے پاس جو پارلیمنٹ بنے اور جو اس سے نکل کے جو کیبنٹ بنے وہ ذہین ترین افراد اور ایماندار افراد کی ہو۔ تو آپ کے پاس جو اس وقت جو پارلیمنٹری نظام ہے اس ملک میں، جہاں آدھے لوگ تقریباً لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جہاں جاگیردارانہ نظام جو ہے، جو فیوڈل سسٹم ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ انہی خاندانوں سے چہرے بدل بدل کے لوگ آ جاتے ہیں اور اوپر آ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو قوانین بنتے ہیں اور جو پھر حکومت چلتی ہے اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بیچ میں آتی ہیں۔ اس میں جو آج کی دنیا جو ہے وہ علم کی دنیا ہے، اور آج کی دنیا میں وہی لوگ ترقی کر رہے ہیں، وہی ممالک ترقی کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی دولت جو ہے وہ تیل یا معدنی جو ذخائر ہیں یا سونا، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت ہے، ان کے بچے ہیں، کہ کس انداز سے ان کو تعلیم دی گئی اور کس انداز سے اس تعلیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو کریٹیوٹی ہے، اس کو پوری طریقے سے اجاگر کیا گیا تاکہ وہ نئے نئے پروڈکٹس، نئے نئے پروسیسز جو ہیں وہ لے کر آئیں اور اس سے سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو۔ تو جب تک کہ ہم اس علم کے راستے پہ اپنی قوم کو نہیں ڈالیں گے، تو جو ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ ہر صورت میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جمہوریت ہو، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو بہترین ہو اور جن کی انٹیگریٹی، جو ایماندار ہو مکمل طریقے سے، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بالکل، اب اس کے اندر آپ کو دیکھیے جیسے ایک پولیٹیکل ول بھی چاہیے ہوگی ایٹ دا ٹاپ، تاکہ راستہ جو ہے، سمت جو ہے وہ صحیح طے ہو۔ اب کوریا نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا منسٹر جو ہے ہائر ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے تاکہ وہ پولیٹیکل ول ہو، تاکہ وہ علم کے راستے پہ اور خاص طور پہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن اور انٹرپرینرشپ، تاکہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آگے بڑھ سکے اور وہ اپنا کردار ادا کر سکے قومی ترقی کے اندر۔ تو اس میں آپ کو اپنے جمہوری نظام کو ڈھالنا پڑے گا ایک اور نئے راستے پر، جس میں ایک سخت شرائط لگانی پڑیں گی، جس میں قابلیت کی، کہ جو لوگ ہوں، یہ نہیں کہ جو جعلی ڈگری والے آ جاتے ہوں، اور بی اے کے، آج کل کے بی اے کا کوئی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کیا ویلیو ہے۔ وہ ہر آدمی جو ہے جو پارٹی میں آئے اور جو الیکشن لڑے، وہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں مانا ہوا ہو۔ تو آپ کے پاس 400 ایک اچھے پارلیمنٹیرینز اگر آئیں گے جو کہ بہترین دماغ ہوں گے ملک کے، اور ان میں سے جو ٹاپ لوگ آپ چنیں گے کیبنٹ کے اندر، تو پھر علم کے راستے پہ آپ جو اس وقت یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے، گھر کے لیے سب سے ضرورت یہ ہے کہ سمت کا تعین ہو، اور سمت کے تعین کے بغیر منزل کیا ملے گی جب منزل ہی نہیں پتا ہے کہ کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ 63 سال بعد جو اس وقت پاکستان کی کیفیت ہے، یہ سمت ہماری کیا ہے؟ اس وقت ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں، اور کیا ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے آج عرض کیا کہ آپ کے اس وقت آپ کا جو زمانہ ہے یہ علم کا زمانہ ہے، اور جن ممالک نے اپنے سارے ریسورسز جو ہیں وہ تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور پھر انوویشن اور انٹرپرینرشپ کی طرف لگا دیے ہیں۔ ملیشیا کا میں مثال دیتا ہوں۔ ملیشیا جو ہے، مہاتیر محمد سے ابھی میری بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے ہی، وہ عرض یہ کر رہے تھے کہ جو یہ ورلڈ اسلامک اکنامک فورم تھا جس میں میرا پلینری لیکچر تھا کوالالمپور میں، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ
کہ ملیشیا نے آج سے 25-30 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے پتھر پیٹ پہ باندھ لیں گے لیکن ہم اپنے سارے ریسورسز جو بھی لگا سکتے ہیں وہ تعلیم کی طرف لگائیں گے. تو ملیشیا جو ہے پچھلے 30 سال سے اپنے بجٹ کا 25 سے 30% اپنے بجٹ کا تعلیم کی طرف لگا رہے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ طاقت جو ملک کی ہے وہ صرف آرمڈ فورسز سے صرف نہیں آتی, وہ صرف سڑکیں بنانے سے یا بریجز بنانے سے یا پاور ہاؤسز بنانے سے نہیں آتی. سب سے پہلے تو آپ کو انسان بنانے ہیں جو سوچنے والے ہوں, جو سمجھ سکیں اور جو پھر جو لیڈرشپ رولز ادا کر سکیں. یہی آپ چیز پائیں گے. چھوٹے چھوٹے ممالک یورپ کے دیکھ لیجیے, جیسے فن لینڈ ہے, فن لینڈ کی آبادی کراچی سے 1/4 آبادی ہے, لیکن اس کی ایک کمپنی جیسے نوکیا ہے, اس کی پچھلے سال کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے دگنا تھیں. یعنی کہ کراچی سے 1/4 آبادی اور وہاں کا ایک ملک جو ہے اس کی ایک کمپنی کی ایکسپورٹس پورے پاکستان کی ایکسپورٹ سے دگنا. اور ایک ادارہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ ایک MIT دے دیجئے, میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, 4000 کمپنیز نے جنم لیا ہے خالی MIT سے, اور ان کی سالانہ ایکسپورٹس جو ہیں, سیلز جو ہیں ان کمپنیز کی, وہ $240 ارب ہیں. $240 ارب صرف وہ کمپنیاں جو MIT سے بنی ہیں, جبکہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹس کوئی 18 یا 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں. تو آپ جو ہیں اس وقت ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں جو ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن, روزانہ نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. اور 2 میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دوں گا جو حیرت انگیز ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک بنی نوع انسان نے جو بھی علم حاصل کیا ہے, اگلے 8 سال میں وہ دگنا ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک بنی نوع انسان نے جو کل علم حاصل کیا ہے, اگلے 8 سے 10 سال میں دگنا ہو جائے گا. ایک دھماکہ ہو رہا ہے علم کا, جس میں وہ قومیں جو ریسرچ کر رہی ہیں, تحقیق کر رہی ہیں, اور وہ نئی نئی دریافتیں کر رہی ہیں, نئے پروڈکٹس اور پروسیس لے کے آ رہی ہیں, وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور دوسرا اسٹیٹسٹک کہ کرۂ ارض پہ جتنے سائنسدان رہے ہیں اس دنیا میں شروع سے آج تک, ان میں سے 90% آج زندہ ہیں. 90%. اس کا مطلب ہے کہ کتنی پھیلاؤ ہوا ہے سائنس اور انجینئرنگ کا پچھلے 40-50 سال کے اندر. تو یہ دنیا ہے جس کے اندر نئی دریافتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کی جو ریسرچز ہیں اس سے پھر پروڈکٹس اور پروسیسز, اور اس سے پھر امپیکٹ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو ترقی ہو رہی ہے. تو آپ کو اپنے جو پچھلی کیبنٹ تھی جمالی صاحب کے زمانے میں, تو میں نے کیبنٹ میں یہی پوچھا پرائم منسٹر صاحب سے کچھ وقفے میں کہ جناب یہ ملک کدھر جا رہا ہے. کبھی آپ نے, ہم روزانہ کے مسائل میں تو پھنسے ہوئے ہیں کہ آٹے کے بھاؤ اور چینی کے بھاؤ, یہ تو خیر ہیں مسائل اپنی جگہ پر, لیکن یہ بھی ہم نے سوچا کہ آج سے 20 سال بعد ہم فارماسیوٹیکلز بنا رہے ہوں گے, یا پانی کے جہاز بنا رہے ہوں گے, یا کمپیوٹر چپس بنا رہے ہوں گے. تو انہوں نے میرے سے کہا کہ اچھا آپ یہ ایکسرسائز کریں اور ایک انڈسٹریل ویژن, اسٹریٹجی اور ایکشن پلان تیار کریں کہ راستہ کیا ہے, سمت جو آپ نے پوچھا سوال. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ سے بات چیت ہماری جاری رہے گی, کیونکہ کوشش بھی ہماری یہ ہے کہ ہم سوچیں اور آپ کو بھی سوچنے کا موقع فراہم کریں کہ ہم ریاست پاکستان اس وقت کہاں کھڑی ہے, ہمیں کہاں جانا ہے. ہم اگر سوچیں گے نہیں اور راستہ نہیں تجویز کریں گے تو اس منزل تک کیسے پہنچیں گے. عظیم تر ملک یہ بن سکتا ہے, وہ خواب والی ریاست جو دیکھی گئی تھی وہ بن سکتی ہے, لیکن اس کے لیے راستہ کٹھن ہے, فیصلے کرنے ہوں گے. وہ کہ منزل بالکل قریب ہے. واپس آتے ہیں تو ملک کے ممتاز سائنسدان اور معزز استاد جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ.